سورہ مبارکہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارانہ بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ آل عمران، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا، 200 آیات کے اوپر مشتمل ہے اور 20 رکوع ہیں اس سورہ کے اندر۔ بنیادی طور پر یہ سورہ مدینہ کے اندر پیغمبر اسلام کی نئی اسلامی ریاست کی تشکیل اور اس کے ماحول کے تناظر کے اندر نازل ہوا۔ مشکلات، پریشانیاں، نئی حکومت کی تشکیل، اور اس آیت کی جو اس مبارک سورہ کی 33 نمبر کی آیت ہے کہ جس کے اندر حضرت مریم کا تذکرہ اور حضرت مریم کی اس نسل کا تذکرہ کہ جس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران، ان کی نسل کے اعتبار سے اور اس کے تذکرے کے اعتبار سے اس کو سورہ مبارکہ آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک سورہ کے اندر جو ڈسکشن ہوا، اس کی 80 سے زیادہ آیات ان عیسائیوں کے بارے میں ہیں کہ جو نجران سے آئے پیغمبر کے پاس اس ڈسکشن کے لیے کہ اسلام کے بارے میں ہم معلومات رکھنا چاہتے ہیں۔ 7 کے قریب لوگ تھے، پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، پیغمبر سے اسلام کے بارے میں پوچھا، پیغمبر نے اسلام کے بارے میں بتایا، دعوت اسلام دی، یہ لوگ بحث کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ بحث اتنی طویل ہوئی کہ اس کا جو اختتام ہے وہ مباہلے کی صورت کے اندر ہوا، اور مباہلے کا تذکرہ بھی اسی سورہ کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے، اور پورے واقعے کا تذکرہ باقاعدہ طور پر اس انداز سے موجود ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، آپ اپنے مردوں کو لے کر آئیں، اپنے نفوس کو لے کر آئیں۔ پیغمبر اسلام نے جن لوگوں کا انتخاب کیا، تاریخ شاہد ہے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام تھے۔ اس کے موضوعات کے اندر مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ بات ڈسکس کی گئی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور گزشتہ کتابوں کے اندر جو بیان ہوا اس کی تائید بھی کرتی ہے۔ توریت کے اندر، انجیل کے اندر جو چیزیں آئیں، قرآن کریم کے اندر بھی ویسے ہی تذکرہ موجود ہے۔ پھر قرآن کریم کی جو آیت ہیں یہ محکم ہیں یا متشابہ ہیں۔ محکم جو واضح ترین آیات ہیں، متشابہ کہ جن کو سمجھنے کے لیے محکم چیزوں یا محکم آیتوں کی جانب جانا پڑے گا یا ان لوگوں کی جانب جانا پڑے گا کہ جو اس کی رہنمائی کر سکیں، جس کو قرآن کریم کے سورہ نے راسخون فی العلم سے تعبیر کیا۔ امام صادق کا فرمان ہے کہ ہم راسخون فی العلم کا مصداق ہیں۔ پھر قرآن کریم کی آیتیں جنگ بدر کا تذکرہ اس میں کرتی ہیں، اور جنگ بدر کے اندر جو مہاجرین اور انصار کی کیفیت تھی، پروردگار عالم نے مدد فرمائی۔ مہاجرین کی طرف سے جو سردار تھے وہ امیر المؤمنین کی ذات مولا علی کی ذات تھی، انصار کی طرف سے جو سردار تھے وہ سعد بن عبادہ تھے، اور اس انداز سے جنگ ہوئی کہ امیر المؤمنین نے اپنی تلوار سے بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک لقب جو اس جنگ کے اندر لوگوں نے امیر المؤمنین کو دیا وہ سرخ موت کا لقب تھا کہ علی وہ ہے جو موت کی جانب لوگوں کو پلٹانے والے ہیں اور انبار لگانے والے ہیں لاشوں کے۔ پھر قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر جو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیتیں ہیں وہ دنیا کی زینتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ جائیدادیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی معلومات ہے، خدا کے پاس اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ پھر با تقوی لوگوں کی صفت قرآن کریم نے بیان کی۔ صابرین ہوتے ہیں صبر کرنے والے، صادقین ہوتے ہیں مشکل حالات میں بھی سچ بولنے والے، قانتین یعنی اطاعت کرنے والے، منفقین انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے، مستغفرین بالاسحار اور سحر کے وقت اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے۔ پھر قرآن کریم نے اس سورہ کے اندر حضرت مریم کے اور حضرت زکریا کے تذکرے کو کیا ہے۔ مریم عمران کی اولاد، ان کی والدہ نے نظر کی کہ بیٹا ہوگا تو ہم عبادت گاہ کو وقف کریں گے، بیٹی ہوئی، اپنی نظر پر عمل کیا۔ حضرت عمران دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت زکریا کو ان کی پرورش کی ذمہ داری دی۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس آتے تھے دیکھتے تھے جنت سے ان کے پاس پھل پروردگار عالم نے عطا کیے ہوئے ہیں، غذا عطا کی ہوئی ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی، پروردگار عالم نے صاحب اولاد کیا۔ وَبَشَّرَ زَكَرِيَّا بِيَحْيَا،
زکریا کو حضرت یحییٰ کے ذریعے سے بشارت دی گئی اور یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ مباہلہ کا واقعہ، پھر اسی طریقے سے مختلف انداز سے مختلف موضوعات کو قرآن کریم کے اس سورے نے ڈسکس کیا۔ حج کے واجب ہونے کی آیت اسی میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پروردگار عالم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں، حج کرنا واجب ہے۔ جنگ احد کا موضوع بھی اس کے اندر ڈسکس ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کی تلاوت کرے، اللہ کی رحمت اس پر ہوگی اور فرشتے اس پر درود پڑھیں گے۔ رسول خدا کا ایک اور فرمان اس سورے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ان مستورات اور ان خواتین کے اعتبار سے کہ جن کو پریگننسی نہیں ٹھہر پاتی یا پریگننسی ٹھہرتی ہے اور حمل ضائع ہو جاتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زعفران سے اس سورہ مبارکہ آل عمران کو لکھے اور اس عورت کے گلے میں تعویذ کے طور پر لٹکا دے کہ جو پریگننٹ ہے، پروردگار عالم اس کے حمل کی حفاظت فرمائے گا اور پروردگار صاحب اولاد فرمائے گا۔ رسول خدا کا ایک اور جملہ کہ جو شخص سورہ مبارکہ آل عمران کی تلاوت کرے، پروردگار ہر آیت کے بدلے میں جہنم کے ایک پل سے اسے نجات نصیب فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔